تو میں آج کے پروگرام میں جو پہلا سوال حضرت کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ اس اعتبار سے تھوڑا سا اہم ہے، سادہ سا سوال ہے، مگر بہت سارے لوگوں کو یہ اکثر اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے، سادہ جو لوگ ہیں ان کو، کہ ہم کس شخصیت کے ساتھ کون سا لفظ استعمال کریں۔ عام طور پہ رضی اللہ تعالی عنہ، سلام اللہ علیہ، یا علیہ الصلاۃ والسلام، یا علیہ السلام، یہ مختلف الفاظ رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت سارے الفاظ اس طرح کے ملتے جلتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں مگر کچھ فرق کے ساتھ۔ تو پہلا سوال آج حضرت کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت آپ اس پر ذرا تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو یہ ارشاد فرمائیں کہ ان کے استعمال کا کیا فرق ہے، اور اگر ہم اسی فرق سے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ طبعا اب نام پاک آپ کا آیا ہی نہیں، مثلا ایک آدمی حضرت مولا علی شیر خدا کا نام لینا چاہتا ہے، ایک آدمی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لینا چاہتا ہے، مولا پاک کا نام ایک لینا چاہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اس وقت ذکر نہیں ہو رہا، حضرت مولا پاک کا مستقل ذکر ہے، یعنی ہم بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا مدینۃ العلم کے باب ہے جی، یا ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اس وقت ذکر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے نا، تو کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہے گا کہ ابو بکر صدیق علیہ السلام، یا کوئی یہ کہے کہ حضرت مراد رسول حضرت عمر علیہ السلام، یا کہتا ہے جی کہ کان حیاء و مالک جنت حضرت عثمان غنی علیہ السلام، یا کہتا ہے جی حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام، تو یہ زیادتی کرتا ہے۔ کیوں کہ استقلالاً ان کے لیے تردی کے الفاظ ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، وہ بولے جا سکتے ہیں، اور فقہاء نے اس پر صراحت فتوے میں فرما دی ہے، فتاوی شامی بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک اگر نہیں تو استقلالاً غیر انبیاء پر درود شریف بھیجنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ شرک پھر رسالت ہے۔ تو اس پر بعض لوگ جو ہے نا جی یہ کہتے ہیں جی السلام علیکم جائز ہے، فلاں جائز ہے، لغتاً جائز ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ بہت ناظرین پیاری وضاحت سماعت کی آپ نے، اور حضرت نے بڑے اچھے اور احسن انداز میں بڑے تفصیلی موضوع کو انتہائی مختصر اور جامع انداز میں پیش کیا آپ کے سامنے، اور بڑی پیاری بات یہ فرمائی کہ جس طرح توحید میں شرک کا شائبہ ہے اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے قریب تک بھی نہ جائے، اسی طرح شرک پھر رسالت بھی ایک بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے کہ جو تخصصات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور آقا انعامدار کے ہیں، اور جو آپ کے القابات ہیں، اور